السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ سر تھامے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے دوبارہ سے پورا کمرہ چھان مارا تھا لیکن نکاح نامہ نہیں تھا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی جو ہوا۔ وہ سب اصل نہیں تھا، وہ سب اصل تھا۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ یہ سب اس کی سوچ ہو۔ اسے ثبوت لا کر پھپھو کو دکھانے تھے۔ حمران نے جو اس کے ساتھ کیا وہ کبھی بھولے گی نہیں، نہ ہی حمران کو بھولنے دے گی۔ ایسا بدلہ لے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ اس کا پالا کس سے پڑا تھا۔ سمرا ایک افسردہ نگاہ ناشتہ کرتی زینیا پر ڈالی، جس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات نہیں سوئی، اور اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھیں کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گی۔ ہم ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ثبوت نہیں ملا تو میں خود آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ سامنے پڑے جوس کے جگ پر نگاہ جمائے وہ آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، سمرا جواباً بولی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے معیز کو بلایا۔ زینیا بھی پاس ہی موجود تھی۔ نکاح والی بات تو ناممکن ہے۔ ایک تو حمران ترکی میں تھا، دوسرا وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرے اور مجھے شامل نہ کرے، یہ ناممکن ہے، معیز نے کہا۔ تم نکاح میں موجود نہیں تھے، لیکن تم اس چیز کے تو گواہ ہو کہ حمران میرے ساتھ ہوتا تھا یونیورسٹی میں، زینیا نے کہا۔ ہاں، وہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ آپ فیملی ہو اور آپ دوست نہیں بناتی، اور اسے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، معیز نے کہا۔ اس بات پر زینیا نے پھپھو کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے کہا تھا نا۔ پھر سمرا فوراً سیدھی ہوئی۔ پھر یہ کہ میں نے اسے کہا کہ وہ اس بارے میں ٹھیک سے سوچے، کیونکہ میں حمران کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ زینیا جیسی لڑکی سے کبھی پیار نہیں کر سکتا۔ پھر 2 دن بعد اس نے مجھے کال کی اور کہا کہ وہ غلط تھا، وہ تو عروج سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ حمران کو ایسی لڑکی چاہیے جو اس کے آگے کچھ نہ بولے، اور اس کے مطابق عروج ایسی ہی ہے۔ معیز نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ سمرا نے اسے جانے کا کہا اور اس کے جانے کے بعد زینیا کی طرف دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں مشغول تھی۔ اب کدھر جانا ہے؟ سمرا نے پوچھا۔ وہ ہر اس جگہ گئی جہاں وہ کبھی حمران کے ساتھ گئی تھی، لیکن وہاں نہ کوئی اسے پہچانتا تھا نہ حمران کو۔ سمرا اس کے ساتھ ہی تھیں۔ اب وہ آخری جگہ آئی تھی جہاں کے لوگ ان سب کو جانتے تھے۔ وہ اسی ہوٹل میں موجود تھی جس میں حمران نے اسے پرپوز کیا تھا، اور وہ اس ویٹر سے بات کر رہی جو اس دن انہیں ملا تھا۔ میم، جس دن کی آپ بات کر رہی ہیں اس دن آپ اکیلی تھیں، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، ویٹر نے اس کے سوال کے جواب میں کہا۔ آپ یاد کریں، میں اور حمران آئے تھے، آپ ہمیں ادھر سیڑھیوں پر ملے تھے، وہ سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ سمرا خاموشی سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اس دن کی ہی بات کر رہا ہوں، آپ تب پہلی اور آخری دفعہ ہی اکیلی آئی تھیں، ویٹر بولا۔ اگر میں اس دن اکیلی تھی تو پھر وہ جگہ خالی کیوں تھی؟ میں نے فون کر کے نہیں کہا کہ وہ پورا ایریا خالی کروا دیں، اس بارے میں کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولی۔ آپ جس وقت آئیں اس وقت بہت کم لوگ یہاں موجود تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے والے فلور میں بھی اکا دکا لوگ تھے، اور اوپر والا تو بالکل خالی تھی، اور آپ کی وجہ سے میں نے کسی کو اوپر نہیں آنے دیا، ویٹر نے تفصیل سے جواب دیا۔ اور یقیناً کھانا اور کیک بھی میں نے منگوایا ہوگا، وہ ناگوار انداز میں بولی۔ اسے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ کیا ڈرامہ تھا یہ سب؟ وہاں پہ تو کوئی کھانا نہیں تھا، آپ آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ بیٹھی رہیں، لیکن آپ نے کچھ بھی کھانے کو نہیں منگوایا، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ لیکن تب آپ جا رہی تھیں، ویٹر پورے اعتماد انداز میں بولا۔ یہ بات سن کر زینیا لڑکھڑا گئی۔ سمرا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مجھ سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، وہ سامنے بیٹھے سائیکیٹرسٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کے پاس نکاح نامہ یا کوئی اور ثبوت؟ ڈاکٹر حمزہ نے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے، سارے ثبوت اس نے مٹا دیے اور لوگوں کو بھی خرید لیا، لیکن وہ سب میری سوچ نہیں ہے، وہ سب اصل میں ہوا ہے، آپ میرا یقین کریں۔ بولتے بولتے اس کی آواز بڑھا گئی۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا یہ یقین دلانا کہ وہ پاگل نہیں، اور لوگوں سے زیادہ خود کو اس چیز کا یقین دلانا۔ میں جانتا ہوں یہ وقت مشکل ہے، لیکن وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ برے وقت کو اچھا کیسے بنائیں۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم مل کر اس مسئلے سے نکلیں گے، ڈاکٹر حمزہ گمبھیر انداز میں بولے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسا تھا۔ آپ پلیز کمرہ نمبر 9 میں جائیں گی، وہاں پہ موجود ڈاکٹر سے کہیں گی کہ ڈاکٹر حمزہ نے بلایا ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو، ڈاکٹر حمزہ نے کہا۔
وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ سمرا نے پوچھا۔ اس کو شیزوفینیا ہے۔ اس بیماری میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب ریئل ہے اور آپ کے ساتھ یہ سب اکیلے میں ہوتا ہے۔ اگر دوسروں کے سامنے بھی ہونے لگے تو وہ زیادہ شدت کا ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے جواب دیا۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ سمرا پریشان ہوئی۔ آ جائے زینیا، ڈاکٹر نے دروازے پر کھڑی زینیا کو دیکھ کر کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم آپ کو تھیراپی کریں گے اور کچھ ورزشیں ہیں جو آپ کریں گی اور پھر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ واپسی پہ وہ خاموش رہی اور اپنے آگے کے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ سمرا فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زینیا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سمرا نے زینیا سے کہا جو خالی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ آئی ایم فائن، سوری حمران، میں نے تمہیں کتنا برا بھلا کہا، وہ سامنے بیٹھے حمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ اور ہم ابھی بھی دوست ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ جواباً بولی۔ ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے؟ حمران نے پوچھا۔ جمعرات کو، سمرا بولی۔ اگر میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتائیے گا، وہ بولا۔ تم مصطفیٰ کو فی الحال کچھ نہ بتانا، جب میں مناسب سمجھوں گی تب بتا دوں گی، وہ زینیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اب بے دلی سے کھا رہی تھی۔ آپ فکر مند نہ ہو، نہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ تمہارا کیا پلان ہے آگے کا؟ سمرا نے زینیا سے پوچھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زینیا کم سے کم سوچے۔ رزلٹ بالکل اچھا نہیں آیا، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، وہ حتمی انداز میں بولی۔ کوئی بات نہیں، اگر رزلٹ تمہارے مطابق نہیں آیا اگلے سیمسٹر میں زیادہ محنت کر لینا، لیکن اس طرح بیچ میں سب کچھ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، حمران نے اسے سمجھایا۔ حمران ٹھیک کہہ رہا ہے، اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، سمرا نے کہا۔ میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں، آپ لوگ تو صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، میری تکلیف، میرے درد کو محسوس نہیں کر سکتے، زینیا تیز لہجے میں بولی۔ سمرا رونا شروع ہو گئی، زینیا کی تکلیف ان سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ تم یہ تو سوچ سکتی ہو کہ میں تمہارا درد محسوس نہیں کر سکتا، لیکن تم ممی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ جس اذیت سے تم گزر رہی ہو وہ بھی اس کو محسوس کر سکتی ہیں، تم ریلیکس ہو جاؤ، یہ وقت بھی گزر جائے گا، حمران نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ سوری پھپھو، حمران کی باتیں سن کر وہ سخت شرمندہ ہوئی، واقعی وہ پھپھو کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ کوئی بات نہیں، سمرا مسکرائیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، نورا بھی پاس تھی، موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ وہ سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کوئی اگر اس کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ یہ وہی زینیا ہے جو اپنی کتنی کیئر کرتی تھی۔ اب تو اسے اپنا خیال رکھنا بھول چکا تھا، سوچیں ہر وقت دماغ میں گھومتی رہتی تھی، اسے نیند نہیں آتی تھی، بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن پھپھو کے لیے وہ خود کو کنٹرول میں رکھتی تھی، ورنہ دل کرتا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ پھپھو اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اگر کوئی کام ہوتا تو نورا کو اس کے پاس بیٹھنے کا کہہ دیتی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہی تھی۔ دوسری طرف نورا جب زینیا کو دیکھتی تو یہی سوچتی کہ انسان کیا ہوتا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے۔ وہ آج یونیورسٹی آئی تھی، اس کا رزلٹ تو اتنا اچھا نہیں آیا تھا جیسا ہمیشہ آتا تھا، لیکن پھپھو کے مجبور کرنے پہ وہ آج آ تو گئی، لیکن اسے لگا کہ اس نے غلطی کی ہے، پڑھائی پہ وہ ذرا بھی دھیان نہ دے سکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ سیمسٹر ڈراپ کر دے گی اور پھر جب ٹھیک ہوگی تو پھر سے سٹارٹ کر دے گی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ابھی ڈرائیور کو فون کر کے فارغ ہوئی تھی کہ وہ اس کو آ کر لے جائے، جب داؤد نے اسے مخاطب کیا۔ جی بولیں، وہ جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے۔ میری ماما نے جب پہلے رشتے کی بات کی تھی تو آپ کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی کچھ مصروفیات ہیں، اس کے بعد آپ رشتہ لائیے گا، لیکن اب آپ کے گھر والوں نے منع کر دیا، ایسا کیوں ہے؟ وہ بہت پریشان تھا، جب سے زینیا کے گھر والوں کی طرف سے انکار کا پتہ چلا اس کا تو سکون غائب ہو چکا تھا۔ مجھے شیزوفینیا ہو گیا ہے، بغیر کسی تہمید کے اس نے سیدھی بات کرنے کا سوچا، تو وہ الجھا۔ تو یہی وجہ ہے انکار کی، وہ جواباً بولی۔ اس وجہ سے انکار کر دیا آپ کے گھر والوں نے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، یہ تو کوئی وجہ نہیں انکار کرنے کی، وہ تھوڑا مطمئن ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑ رہا، یہ بات میرے لیے حیران کن ہے، اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ یہ ایک بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس میں انکار کی کیا وجہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ ابھی بھی نہ سمجھ سکا تھا۔ تمہیں نہیں پتہ لوگوں کا رویہ، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے والا انسان پاگل ہی ہے۔ پھپھو کے انکار کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کسی کو میرا یہ راز پتہ چلے اور لوگ مجھے پاگل سمجھیں،
اور میں نے آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سچ بتا دیا، اس امید کے ساتھ کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اب کی بار اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ لیکن ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اس بیماری کو بیماری ہی سمجھتے ہیں، وہ جواباً بولا۔ اس بات پر زینیا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں اپنی ماما کو بھیجوں گا اور امید ہے کہ انکار نہیں ہوگا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ زینیا نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ لان میں بیٹھی تھی جب حمران نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ تو ہے، اگر بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے، وہ جواباً بولا۔ داؤد ملا تھا آج، ناخنوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے وہ بولی۔ پھر وہ چونکا۔ میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیشانی کو ہاتھ سے رگڑتے وہ سنجیدہ انداز میں بولی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، لیکن تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ حمران نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے یہ صرف اس کی سوچ ہو، اس کے گھر والوں کی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر بعد میں مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ مستقبل کا سوچ سوچ کر حال برباد نہ کرو۔ اگر وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر والوں کو سنبھال لے گا۔ اس نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ لیکن پھر بھی مثبت سوچو گی تو زندگی آسان ہوگی، وہ مسکرا کر بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہوا ہے حمران؟ وہ جو سر پکڑے بیٹھا تھا سمرا کی آواز پر چونکا۔ کچھ بھی تو نہیں، سامنے بیٹھی سمرا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ زبردستی مسکرایا۔ اس وجہ سے پریشان ہو؟ انہوں نے کارڈ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ عروج کے نکاح کا کارڈ تھا۔ جی، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا۔ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تم نے اس سے پوچھا؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ وہ کہتی ہے کہ اسے اب مجھ سے محبت نہیں، وہ ابھی بھی نیچے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیسے کر سکتی ہے وہ؟ میں بات کرتی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ نہیں، آپ رہنے دیں، ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رو تو نہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زینیا کی بد دعا لگی ہے مجھے، اس کو جو ٹکرایا تھا میں نے، آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ بولا۔ ایسا نہیں بولو، ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے اسے سمجھایا۔ بہرحال آپ پاپا کو کچھ نہیں بتائیے گا، وہ پریشان ہوں گے، ویسے بھی کچھ دنوں تک وہ آ جائیں گے تو انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ جواباً بولی اور دل میں سوچا کہ انہوں نے مصطفیٰ سے زینیا کی بیماری چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ فیملی والوں سے کوئی بات نہیں چھپاتے۔ ایک اور بات کرنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حمران بولا۔ بولو۔ زینیا کہہ رہی تھی کہ اس نے داؤد کو ساری حقیقت بتا دی، لیکن اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ دوبارہ رشتہ بھیجے گا۔ اب آپ انکار نہیں کیجیے گا، وہ سنجیدہ انداز میں بولا۔ سمرا نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب نورا نے اسے کسی حمزہ کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ گھبرا گیا اور فوراً ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ ایک ضروری بات کرنی تھی، حمزہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تو فون کر لیتے، گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ناگوار انداز میں بولا۔ کیا تھا فون، لیکن تم نے کال اٹینڈ نہیں کی اور مجھے جلدی تھی، اس لیے یہاں آ گیا۔ حمزہ کندھے اچکا کر بولا۔ کون مر گیا تھا جو تم سے صبر نہیں ہوا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ تمہاری ممی آئی تھیں آج، حمزہ نے کہا۔ پھر وہ چونکا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر وہ زینیا کی شادی کر دے تو اس کی بیماری میں کمی آ سکتی ہے، حمزہ بولا۔ تو تم نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ نے جواب دیا۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے تمہیں جو کہا تھا تم نے وہ کیوں نہیں بولا؟ وہ دبی دبی آواز میں گرایا۔ تو تم نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ نے جواب دیا۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے تمہیں جو کہا تھا تم نے وہ کیوں نہیں بولا؟ وہ دبی دبی آواز میں گرایا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ تمہارے نکاح میں ہے، جب تک تم اسے طلاق نہیں دو گے وہ کسی اور کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے؟ حمزہ نے تعجب سے کہا۔ یہ بات وہ تو نہیں جانتی نا، تو یہ ہو سکتا ہے، وہ جواباً بولا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب، وہ تمہاری عزت ہے، حمزہ نے حیرت سے کہا۔ نہیں ہے وہ میری عزت، وہ میرا انتقام ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہارے کہنے پر میں نے اسے پاگل قرار دے دیا، لیکن میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا، یہ بہت غلط ہے، حمزہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ کیا کر لو گے تم؟ مت بھولو کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے تھے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ جس کام کے پیسے لیے ہیں وہ کر دیا، یاد رکھو اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کرنے کے بارے سوچا تو میں ساری حقیقت تمہارے ڈیڈ کو بتا دوں گا، اور مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، کیونکہ میں نے اپنے قریبی لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگے۔
میں گھٹیا ضرور ہوں لیکن گھٹیا پن میں تمہارے لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، اور اب یہ سب تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، حمزہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ہسبینڈ نے اگر اسے کسی اور ڈاکٹر کو چیک کروا دیا تو وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر یہ سب اسی طرح ہی چلتا رہا تو وہ سوچ سوچ کر اصل میں ہی کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس طرح وہ زیادہ عرصہ تکلیف میں رہے گی۔ اب کی بار حمزہ نے پینترا بدلا، اس الٹی کھوپڑی والے سے اس کے مطابق ہی نپٹنا تھا۔ حمران نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور حمزہ کو جانے کا کہا، لیکن اسے حمزہ کا مشورہ پسند آیا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، آج میری زندگی میں یہ جو وہ بہت بڑا دن آ رہا ہے اس کا کریڈٹ تمہیں ہی جاتا ہے، عروج نے فون پر حمران سے کہا۔ شکریہ کی کیا بات ہے، تم نے میرا کام کر دیا اور میں نے تمہارا، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں نے تو صرف تمہاری اسٹیپ مدر کو یہ شو کروایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں زینہ سے شادی کرنے کے لیے مجبور نہ کریں، لیکن تم نے تو ممی پاپا کو میری پسند کے لڑکے سے شادی کے لیے منایا، جو کہ مشکل کام تھا، تو شکریہ کے حقدار تو تم ہو، عروج نے جواب دیا۔ وہ مسکرا دیا، اپنی تعریف کس کو بری لگتی ہے۔ عروج سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس دن کے بارے میں سوچنے لگا جب زینیا نے اسے تھپڑ مارنے کی غلطی کی تھی۔ شکار کی گردن ایک دفعہ تن سے جدا کرنے میں وہ مزہ نہیں جو اس کو زخمی کر کے تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھ کر ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے زینیا کمال کو دھول چٹانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کڈنیپ کروا کے اس کی عزت کا جنازہ نکالتا ہوں، اس نے سوچا، لیکن پھر فوراً ہی اپنے اس خیال کو نفی کی۔ اگر وہ خود اغوا کرتا اور سامنے آتا تو ڈیڈ کی نظروں سے گر جاتا۔ اگر کسی اور سے یہ کام کرواتا پھر بھی زینہ اس حادثے کے بعد خود کو سنبھال لیتی اور اغوا کاروں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتی۔ چہرہ جلا دیتا ہوں، اگلا خیال آیا، لیکن اس نے یہ بھی رد کر دیا۔ اس سب سے بھی زینیا کا حوصلہ، اس کی ہمت نہیں ٹوٹنی تھی۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ زینیا اور اس کی پھپھو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو اپنے لیول کے مطابق نہ لیں، اگلے بندے کے لیول کے مطابق لیں۔ پلان میں اسے تھوڑی تبدیلی کرنی پڑی تھی۔ ڈیڈی کی کہانی سننے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ سمرا کو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے لیے کتنی قربانی دی، اب وہ اتنا بھی برا نہیں کہ سمرا کو نقصان پہنچانے کا سوچے۔ اس کے خیال میں قسمت اس پہ مہربان رہی، کیونکہ اس کا پلان ہی یہی تھا کہ سمرا سے جھوٹ موٹ کی معافی مانگے گا اور زینیا اور سمرا کی نظروں میں اچھا بنے گا اور مصطفیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائے گا۔ لیکن اب اسے سمرا کے سامنے ایکٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی تھی، سب کچھ خود ہی اچھے سے ہو گیا۔ اسے پتہ تھا کہ زینیا کمال آسانی سے معاف کرنے والی نہیں، لیکن اس نے معافی مانگ لی اور حیرت انگیز طور پر زینیا نے معاف کر دیا۔ اگلا مرحلہ زینیا سے دوستی کا تھا، جو آسانی سے طے ہوا۔ وہ ایک طرف تو یونیورسٹی میں زینیا کے ساتھ وقت گزارتا تو دوسری طرف دوستوں کو یہ کہتا کہ اس کی مجبوری ہے، زینیا فیملی ہے، اس کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور زینیا سے بھی معنی خیز باتیں کرتا جس سے زینیا چونک جائے۔ جب موئز سے اس کی اس بارے میں بات ہوئی تو اس نے بہترین ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو یہ باور کروایا کہ وہ تو اپنی فیلنگز کے بارے میں کنفیوز ہے، اور پھر بعد میں اس نے موئز کو یہ کہا کہ وہ عروج کو چاہتا ہے۔ اس نے اپنے قریبی دوستوں میں سے کسی کو اس پلان کی بھنک نہ لگنے دی، کیونکہ مصطفیٰ سب کی فیملیز کو جانتے تھے، اور اگر کبھی مصطفیٰ کو اس بارے میں کچھ پتہ چلا تو وہ سب کے گھروں تک پہنچ جاتے۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ کل کو کوئی دوست فیملی پریشر کی وجہ سے اس کی حقیقت بتا دے، اور اگر ڈیڈ کو کوئی دوست حقیقت نہ بھی بتاتا لیکن وہ اپنے دوستوں کو اپنے راز میں شریک کر کے ان کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ حمران مصطفیٰ اپنی کہانی میں ولن بننا تو چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کی حقیقت جانیں۔ پھر مرحلہ تھا زینیا کو امپریس کرنے کا، جو کہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ زینیا کمال کو متاثر کرنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا تھا، نورا نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ نورا کو کیسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تم اس دن کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ پیسے چاہیے، اس نے پوچھا۔ جی صاحب، وہ میرا منگیتر ہے نا، اس پہ بہنوں کی شادی کا بوجھ ہے، وہ باہر جانا چاہتا تھا تاکہ بہنوں کی شادی کر سکے، تو مجھے اس کو باہر بھیجنے کے لیے پیسے چاہیے، نورا نے حیرت سے جواب دیا۔ چھوٹے صاحب تو کسی سے سیدھا منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تمہارے منگیتر کے باہر جانے کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، اس نے لالچ دیا۔ جو بھی کام کہیں گے میں کروں گی، نورا نے فوراً جواب دیا۔ وہ یہ موقع کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔
تمہیں میرے ساتھ مل کر زینیا کو پاگل ثابت کرنا ہے۔ وہ اصل مدعے پہ آیا۔ نہیں نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نورا بدکی، وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سوچ لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تم پہ چوری کا الزام لگوا کر تمہیں یہاں سے چلتا کروں اور اپنی پسند کی ملازمہ رکھ لوں۔ اور ایک اور بات، اگر کسی کو یہ سب بتانے کی غلطی کی تو حمران مصطفیٰ سے تو تم واقف ہی ہو، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ نورا نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ حمران سے پنگا لینے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اور زینیا ایک دن یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے جب اس کی نظر بلی کے بچے پہ پڑی جو کہ زخمی حالت میں تھا۔ عام حالات میں تو وہ نظر انداز کر کے گزر جاتا، لیکن زینیا کو امپریس کرنے کا ایسا موقع پھر نہ ملتا۔ بڑی مشکل سے وہ اس بچے کو اٹھا کر ہسپتال لے کر گیا۔ پھر اس نے نورا کی مالی مدد زینیا کے سامنے کی۔ زینیا ٹی وی لانچ میں تھی اور وہ باہر گیلری میں نورا سے اس کا مسئلہ پوچھ رہا تھا، اور پھر اس نے نورا کو پیسے بھی تھما دیے۔ لو جی، زینیا ہو گئی امپریس۔ اگلا مرحلہ ممی کو یہ شو کرانا تھا کہ زینیا اس میں انٹرسٹڈ ہے، وہ نہیں۔ جب کبھی وہ تینوں ساتھ بیٹھتے، موقع دیکھ کر وہ زینیا کی طرف مسکرا کر دیکھتا، زینیا بھی اس کی طرف دیکھتی۔ جب اسے لگتا کہ ممی بھی ان کو نوٹ کر رہی ہیں تو وہ فوراً اپنے تاثرات کنٹرول کرتا۔ اس کے اس عمل سے سمرا واقعی کنفیوز ہو گئی تھی۔ ایک طرف زینیا کے سامنے اس نے خود کو اچھا انسان شو کیا، دوسری طرف اس نے سمرا کے سامنے اس نے خود کو ملازموں کی غلطی پر بھڑکنے والا بنا کر پیش کیا۔ اس دن عروج کی بہن کی منگنی پہ وہ پہلے زینیا کو دیکھتا رہا، لیکن جیسے ہی زینیا سمرا کی طرف متوجہ ہوئی وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر تقریب میں سمرا کو اپنی طرف آتا دیکھ اس نے اور عروج نے ڈرامہ رچایا۔ عروج سے اس نے جھوٹ بولا اور اس کی مدد لی۔ سمرا کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ عروج کو پسند کرتا ہے۔ جب سمرا نے اسے اس کی پسند پوچھی تو اس نے فوراً عروج کا نام لیا۔ دوسری طرف اس نے جان بوجھ کر نورا کی موجودگی میں زینیا کو پرپوز کیا، اور پھر نورا نے اس کے کہے کے مطابق حیران و پریشان ہونے کی ایکٹنگ کی۔ پرپوز کرنے کے لیے اس نے اس ہوٹل کا انتخاب کیا جس میں وہ جاتے تھے۔ ویٹر کو اس نے خرید لیا اور ویٹر نے اس کو وہ ٹائم بتایا جس پر ہوٹل میں کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی وہ کامیاب ٹھہرا۔ جب سمرا کو اس نے انکار کر دیا اور سمرا زینیا کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی، زینیا کے کہنے پر اس نے زینیا کو سمرا سے بات کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اس تمام عرصہ میں وہ سمرا کو اچھی طرح جان چکا تھا۔ وہ زینیا سے بہت پیار کرتی تھیں اور اسے دکھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ یہ بھی اس کے پلان کے مطابق ہوا۔ سمرا نے اپنا نام لے کر رشتے سے انکار کر دیا۔ زینیا کی ڈریسنگ روم کے روشن دان میں لگی گرل سے وہ پیج نکال چکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس ٹائم پر بات کرنے آیا جب سمرا لاؤنج میں موجود تھیں۔ زینیا کا فون نورا پہلے ہی چالاکی سے چھپا دیا تھا اور زینیا نے پریشانی میں دھیان نہیں دیا۔ پھر وہ زینیا کے کمرے میں آیا اور اس سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ نورا کو بھی میسج کیا کہ ممی کو اوپر بھیجو۔ نورا اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن تھوڑا بہت جانتی تھی۔ پھر نورا جو صبح ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر چکی تھی، اس نے سمرا سے کہا کہ زینیا کا فون آ رہا تھا تو وہ دے دیں۔ جب سمرا نے سیڑھیاں چڑھی تو نورا نے حمران کو میسج کر دیا۔ جب تک سمرا دروازے تک پہنچی اس نے تب تک اپنی پوری بات کی، اور پھر زینیا بولنا شروع ہوئی اور اس کی توقع کے برعکس کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ سمرا نے وہی سمجھا جو وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ زینیا نے گھبرا کر اسے چھپنے کا کہا، اسے پتہ تھا کہ یہ ہوگا۔ وہ ڈریسنگ روم میں گھسا اور سٹول کھینچ کے روشن دان سے باہر نکلا۔ اس دوران اس کے بازو چھل گئے لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور روشن دان سے کود کر وہ ٹیرس پر آیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں گیا۔ جب تک سمرا زینیا کے کمرے سے نکلی وہ بھی حلیہ درست کر کے باہر نکل آیا اور سمرا اور زینیا حیران رہ گئیں۔ ڈیڈی اور ممی کے ساتھ وہ ترکی گیا۔ اس نے اس ساری سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسے وقت کا انتخاب کیا جب ڈیڈ ملک سے باہر ہوں، کیونکہ اگر ڈیڈ یہاں پر رہتے تو اس کا پلان کامیاب نہ ہو پاتا، کیونکہ ڈیڈ اس کو نہایت اچھے سے جانتے تھے۔ ہر 2 مہینے بعد مصطفیٰ 1 مہینے کے لیے باہر کام کے سلسلے میں جاتے۔ اپنی شادی کے بعد وہ نہیں گئے تھے، اب ان کا جانا ضروری تھا تو وہ گئے، تو اس کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ منگنی اٹینڈ کرنے کے بعد ڈیڈ کے ایک اور دوست کے بیٹے احمد کے ساتھ وہ اس کے فلیٹ پر چلا گیا۔ اس نے پاکستان جانے کی ٹکٹ بک کروائی اور احمد سے کہا کہ وہ اپنے کسی جاننے والے کے پاس جا رہا ہے جس سے ملنا اس کی اسٹیپ موم کو پسند نہیں، اس لیے وہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ وہ اگلے دن کی شام تک واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف اس نے ڈیڈ کو میسج کیا کہ وہ اور زینیا یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ ٹرپ پہ چلے جائیں۔ سمرا زینیا کو اجازت نہیں دے رہی کیونکہ سمرا زینیا کو اس طرح دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس دوران اس کی ڈیڈ سے جو بات ہوئی اس میں سے ایک بات اس نے زینیا کو سنا دیا، اور نکاح کے گواہ اس کے یونیورسٹی فیلوز تھے جن کو اس نے پیسے دیے اور گھر کے اندر آنے کے لیے پیچھے گیٹ کا استعمال کیا جو بند رہتا تھا۔
کیونکہ نورا نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ ابا کبھی بھی بڑے صاحب سے غداری نہیں کریں گے۔ یوں زینیا نے اس سے نکاح کر لیا اور نورا پھر اس کے پلان کے مطابق بعد میں آئی اور اگلے دن وہ ترکی واپس چلا گیا۔ پھر شروع ہوا زینیا کو پاگل قرار دینے کا کھیل۔ اس نے ایک دفعہ بہت پہلے زینیا کو موبائل کا کوڈ کھولتے دیکھ لیا تھا۔ زینیا کی غیر موجودگی میں اس نے زینیا کے موبائل سے میسج کیا اور پھر وہاں سے ساری چیٹ ڈیلیٹ کر دی اور لاکر کا پاس ورڈ نورا نے چوری چھپے دیکھ لیا۔ صبح جانے سے پہلے اس نے موبائل سے تصویریں ڈیلیٹ کی، پھر لاکر سے نکاح نامہ نکال لیا۔ اگلے دن جب زینیا نے نورا سے حمران کے بارے میں پوچھا تو نورا نے سمرا کو فون کر دیا۔ نورا پہلے بھی ایک دو دفعہ سمرا کو یہ کہہ چکی تھی کہ زینیا اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں۔ سمرا یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی۔ یوں وہ دونوں واپس پاکستان آ گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ جب زینیا نکاح کی بات ممی کو بتانے کا کہے گی تو وہ مکر جائے گا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس کی پلاننگ کامیاب ہوئی اور اس نے زینیا کو ایسا گھمایا کہ وہ واقعی یہ سمجھنا شروع ہو گئی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ حمزہ اس سے سینئر تھا یونیورسٹی میں۔ اس نے حمزہ کو پیسے دیے اور حمزہ راضی ہو گیا۔ اس نے خود سمرا سے کہا کہ وہ زینیا کو حمزہ کے پاس لے کر جائیں اور یہ بات زینیا کو پتہ نہ چلے۔ کیا اسکرپٹ لکھا میں اور کس طرح میرا پلان کامیاب ہوا۔ آسکر کا مستحق ہوں میں، اس نے خود کو داد دی۔ انسان نہیں بھیڑیے ہیں یہ لوگ جو جینے نہیں دیتے۔ ہم پہ الزام تھا کہ مر جاتے ہم، کیوں سہا اس درد کو ہم نے۔ درد نے مسکرا کر کہا، درد سہنا بھی تو زندگی ہے۔ جو درد کو سہ گیا پھر درد درد نہ رہا۔ زینیا گھٹنوں پہ سر دیے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی چیخوں کو روک رکھا تھا۔ وہ ابھی حمران اور حمزہ کی باتیں سن کر آ رہی تھی۔ کوئی انسان بدلہ لینے کے اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ کس طرح حمران نے سب کو بیوقوف بنایا؟ مصطفیٰ ٹھیک ہی کہتے تھے، حمران دل میں بغض رکھتا ہے۔ اس نے اس ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کی زندگی برباد کر دی اور ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا تھا۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اور تب سے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سمرا گھر پہ نہیں تھی، ورنہ شاید وہ بھی حقیقت جان لیتی۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میرے ہاتھوں سے یہ شخص نہیں بچ سکتا۔ آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس نے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا پتہ یہ سب بھی میرے سوچ ہو اور حمزہ نہ آیا ہو۔ سر کو ایک ہاتھ سے تھپکتی وہ بیڈ پر بیٹھی۔ مجھے ثبوت ڈھونڈنا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ سچ ہے یا میرا خیال۔ ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے اس نے سوچا۔ درد سہا نہیں جاتا، حال بتایا نہیں جاتا۔ وہ تینوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور وہ گاہے بگاہے اپنے سامنے بیٹھے حمران پر نظر ڈال رہی تھی، جیسے اس کے چہرے پہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ سر اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ کب سے زینیا کو نوٹ کر رہا تھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عروج نے تم سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر سمرا ایک دم پریشان ہوئی کہ حمران بیچارہ دکھی ہو جائے گا۔ ضروری نہیں آپ کسی سے محبت کریں تو جواب میں وہ بھی آپ سے محبت کرے، وہ سنجیدہ انداز میں بولا۔ زینیا کے سوال نے اسے حیران کر دیا تھا۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، واقعی ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، وہ دکھی نظر آنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ اسے حقیقت جاننی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ مصطفیٰ کے آنے کے بعد کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ سمرا نے موضوع چینج کیا۔ وہ دونوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھوپھو میرا بھی موبائل خراب ہو گیا ہے، صبح پانی میں گر گیا تھا، وہ سمرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ حمران شام میں میرا موبائل خرید کر لائے گا، ساتھ ہی تمہارا بھی لے آئے گا، سمرا نے کہا۔ کل رات کو ان کا موبائل خراب ہو گیا تھا۔ کل میری اقرا سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسلام آباد آئی ہے اور مجھ سے ملنے آئے گی۔ اسے کال کر کے پوچھنا تھا کہ وہ آئے گی یا نہیں۔ وہ موبائل میں مصروف حمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے موبائل سے کر لو، وہ فوراً موبائل زینیا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ زینیا نے موبائل تھاما اور باہر نکل گئی۔ اس نے جلدی ای میل کھولی کہ شاید ٹکٹ والی ای میل موجود ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اقرا کا نمبر ملا کر اس نے فوراً بند کر دیا تاکہ حمران کو شک نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی میرا وہم ہی ہوگا، وہ نفی میں سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھی۔ حمران کو موبائل پکڑا کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زینیا یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ مصطفیٰ نے سمرا سے پوچھا۔ وہ دراصل ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولے۔ کیسا مسئلہ؟ وہ پریشان ہوا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زینیا کا رزلٹ ٹھیک نہیں آیا تھا، وہ بات کرتے کرتے رکیں۔ پھر وہ الجھن کا شکار ہوئے تو زینیا نے اتنی ٹینشن لی کہ مجھے اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑا، اس لیے اس نے یہ سیمسٹر ڈراپ کر دیا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنوں سے جھوٹ بولنا۔ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشان ہوئے۔ آپ کام میں بزی تھے تو اس لیے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔
تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ مجھے بتاتی تو صحیح، آپ نے چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ ناراض ہوئے۔ انہیں سمرہ کا اس طرح کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ ناراض نہ ہوں، بس اس لیے نہیں بتایا کہ آپ وہاں اکیلے پریشان ہوتے رہیں گے۔ آئندہ جیسے بھی حالات ہوں، آپ نے مجھ سے کچھ نہیں چھپانا، وہ نرم لہجے میں بولے۔ جی، وہ جواباً بولی اور دل میں سوچا کہ کیا اصل بات بتانا چاہیے یا نہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔